فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی تیار کردہ حق ہے، حدود ہے۔ کیوں؟ اس کی پچھلی آیت کے اندر اللہ نے وراثت کا حق بیان کیا ہے کہ والدین کا وراثت میں کتنا حق ہے، بیٹوں کا کتنا حق ہے، یتیم بچوں کا کتنا حق ہے، بھائیوں کا کتنا حق ہے، بہنوں کا کتنا حق ہے۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اگر مرنے والا مر جائے، فوت ہو جانے والا فوت ہو جائے، اگر مال اس نے چھوڑا ہے تو وراثت میں کتنا حق ہوتا ہے، کیسے تقسیم ہوتا ہے، سارے اللہ نے تقسیم کر کے بتا دیا، خود تقسیم کیا اللہ نے کہ اگر بچے نہ ہوں تو والد کا وارث ہے، والدہ کو حصہ ہے، اولاد ہو تو اس کو اتنا حصہ ہے۔ یہ سارے حصے بیان کرنے کے بعد اب یہ قرآن کا حکم ہے، لازمی بات ہے، فرض ہے تم پر کہ مرنے والا جب مر جائے اور اللہ نے حق بھی بیان کر دیا ہے، اب تم نے حق صحیح معنوں میں حقدار تک پہنچانا ہے۔ قرآن کا حکم ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ نے انعام ذکر کیا ان لوگوں کا جو لوگوں کے حق پورا ادا کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنوں کے حق، قریبیوں کے حق، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے راستے میں چلتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے طریقے پر عمل کر کے حقوق ادا کرتی ہیں، ورثاء کو ان کے حق دیتی ہیں، وراثت میں حق ادا کرتی ہیں، اور ان کے لیے انعام اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے ان کے لیے جنت